سوال نمبر 7، حبشہ کے بادشاہ کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ آپ کے آپشنز: اے عیسائی، بی یہودی، سی آتش پرست، ڈی اسلام۔ درست آپشن اے عیسائی۔ سوال نمبر 7، قبل از اسلام اہل عرب شرک اور کس میں مبتلا تھے؟ آپ کے آپشنز: اے بت پرستی میں، بی آگ پرستی، سی شجر پرستی، ڈی قبر پرستی۔ درست آپشن اے بت پرستی۔ سوال نمبر 9، غزوہ بدر میں کس صحابی نے کھجوریں پھینک کر جام شہادت نوش کیا اور جنت میں کھجوریں کھانے کا عزم کیا؟ آپ کے آپشنز: اے حضرت حنظلہ، بی حضرت سعد، سی حضرت خباب، ڈی عمیر بن احمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست آپشن ڈی عمیر بن احمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کی کس صورت میں میلاد النبی منانے کا حکم آیا ہے؟ آپ کے آپشنز: اے سورۃ النساء، بی سورۃ الانفال، سی سورۃ الکہف، ڈی سورۃ الحاقہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں میلاد کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص خوشی سے میلاد منانا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میلاد منانے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر یا آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقینی فعل، مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوشی ہونا فطرتی امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، البتہ اس پر خوشی ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ و تبع تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروری ہے۔ چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعت میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے نیک کام سمجھ کر کیا جائے، اس کا التزام ہو، اس کے نہ کرنے پر تنکیر ہو، اور وہ ایسا عمل ہو کہ صحابہ کرام اجمعین، تبع تابعین اور کے زمانے میں اس عمل کی ضرورت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں یا اس طرح عمل نہ کریں جس کیفیت کے ساتھ اس دور میں لازم سمجھا جا رہا ہے۔